وسلموا على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. میرا محبوب وہی کچھ بولتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین. رب تعالیٰ کی فضل و احسان سے اور آقائے کائنات فخر موجودات علیہ تحقیق والصلاة کی نگاہ فیض سے الحمدللہ ریاض الصالحین جیسے عظیم الشان بے مثل مثال کتاب صرف ترتیب احادیث طیبہ کی قرأت و سماعت کا ایک سلسلہ چل رہا ہے. رب تعالیٰ کی بارگاہ قسم دعا ہے کہ میرا رب اپنے فضل و احسان سے ہمیں احادیث طیبہ سے محبت ذوق شوق لگن عطا فرمائے اور یہ جذبہ ایسا دے اللہ تعالیٰ کہ ہم مفہوم حدیث سیکھنے کے بعد اسے اپنی عملی زندگی میں بھی اتارنے لگ جائیں. مختلف عنوانات پر گفتگو ہو چکی ہے جن میں ایک نیتی بھی ہے, جن میں توبہ کا ذکر بھی ہے, اور اس کے بعد ہم نے باب الصبر شروع کیا تھا اور پہلا درس اس میں سے ہو چکا تھا جس میں ابتداءً کچھ آیتیں ذکر کی گئی تھی تو وہ ہو چکی ہیں. اس کے بعد ایک دو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تھی. آج بھی 2 سے 3 مختصر میں حدیث طیبہ ہیں وہ میں کرنا چاہوں گا. اس کے بعد ایک بہت طویل حدیث پاک آ رہی ہے جو انشاءاللہ میں نشست میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. پہلے روایت مبارک حضرت سعد بن مالک بن سنان الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ ان ناسا من الانصار سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ انصاری صحابہ تھے جنہوں نے امام الانبیاء آقائے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آگے ہاتھ پھیلایا, طلب کیا, مانگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فأعطاهم, امام الانبیاء نے نوازا, انہوں نے ہاتھ پھیلایا, مانگا, حضور نے دیا. ثم سألوا فأعطاهم, پھر انہوں نے مانگا صلاح اور کچھ چاہیے. امام الانبیاء علیہ السلام کے پاس موجود تھا تو فوراً اٹھا کر دے دیا. حتی ثم سألوه فأعطاهم, اسی پر پھر مانگا, حضور نے پھر دیا. حتی نفد ما عنده, بار بار مانگتے گئے, امام الانبیاء دیتے گئے, یہاں تک کہ جو رکھا تھا حضور کے پاس موجود تھا سارا ختم ہو گیا. سارا ہی نواز دیا, سارا ہی دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم. جن کے گھر پہ 2 ٹائم یعنی فتح خیبر سے پہلے 2 ٹائم کبھی چولہا نہ دیتا, ان کی سخاوت کا یہ عالم ہے. اللہ اکبر کبیر, اللہ اکبر, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ. فقال له حين انفق كل شيء بيده, اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے, دیکھو تم تو پتہ ہی ہے میں اپنے پاس کچھ رکھتا ہی نہیں, ما يكون عندي من خير فلن أنفقه, کوئی ایسی چیز کی جو جس کو میں ذخیرہ کروں, تم جو طلب کرتے ہو میں تمہیں دیتا ہی چلا جاتا ہوں, دیتا ہی رہتا ہوں, اپنے پاس کچھ جمع نہیں رکھتا. کوئی ایسی چیز اچھی کہ جو میرے پاس پڑی ہو میں ذخیرہ کرتا ہوں تو ایسا نہیں ہے. لیکن ہاں یہ سن لو, وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعَفِّهُ اللَّهُ تَعَالَى, جو انسان اب گزر سے کام کرتا ہے, محفوظ رکھتا ہے مانگنے سے, اپنا ہاتھ روک کے رکھتا ہے مانگنے سے, اللہ بھی اس کو محفوظ کر لیتا ہے. تم نے جتنا مانگا ہم نے تو دیا, پھر مانگا پھر دیا, دینے سے مجھے انکار نہیں ہے. یہاں تک کہ تمہاری نظروں کے سامنے بھی کوئی بہتر چیز, کوئی ایسی چیز جو دینے کے قابل ہو میرے پاس موجود نہیں ہے. لیکن میں یہ پیغام تمہیں دے دوں کہ جو انسان سوال کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیشہ کے لیے سوال کا دروازہ کھول دیتا ہے. اور جو انسان اپنے آپ کو تنگی کے باوجود روکتا ہے, مانگنے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے, اللہ بھی اس کو بچائے گا. یہ ایسی دولت حضور نواز ہے کہ جس کے بعد ہمیشہ کے لیے انسان غنی ہوتا ہے. بھائی کسی کو کیا پتا آپ کی جیب میں کتنا پڑا ہے, آپ کے بینک میں کتنا پڑا ہے, ہمیں جو نظر آ رہا ہے تو اس سے سمجھ یار اندر جب نکلتا تو 1000-2000 میں لوگوں کو بانٹنا چلا جاتا ہے, بھلے وہی شاید ہم پھوٹی ہو. تو بات یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جو اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے اللہ اسے روک دیتا ہے. وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهُ اللَّهُ, اور جو اپنے آپ کو اغنا کی راہ چلاتا ہے, غنی یعنی کہ اپنے آپ کو سخاوت کی راہ چلاتا ہے, اپنے آپ کو دوسروں کی چیزوں سے مستغنی کر لیتا ہے, اللہ بھی اس کو مستغنی کر دیتا ہے.
ہمارے ہاتھ میں اپنی عزت ہے، ہمارے ہاتھ میں اپنا وقار ہے، ہمارے ہاتھ میں اپنی شان و عظمت ہے کہ ہم جس طرح اپنے آپ کو رکھیں گے، میرے رب اپنے فضل سے اس طرح کا معاملہ کریں گے۔ مانگنے کا دروازہ کھولیں گے تو دیکھیں کتنی بھکاری ایسے ہوتے ہیں کہ دینے والے سے زیادہ دولت اس کی بات جمع ہوتی ہے، پھر بھی مانگ کیوں رہا ہے؟ کیونکہ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان تو پھر بجا ہے نا، جب آپ کو روکتا تو اللہ اس کو روک دیتا ہے، جو سوال کا دروازہ کھولتا ہے تو اس کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے، مانگنے کا جو دروازہ کھولتا ہے تو اللہ محفوظ رکھے۔ بہت مختصر سے حدیث پاک، الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، جواب علم کے ذات اقدس سے حضور فرمانے کے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اب یہ ہماری مرضی کہ ہم اپنے ہاتھ کو بہتر رکھیں یا اپوزٹ، اس کے خلاف، اس کے ضد بدتر رکھیں، یہ ہمارے اختیار کا ظاہر ہے۔ تو آقا کہنا صلی اللہ علیہ وسلم آگے کیا خوب ارشاد فرما رہے، جو میں نے مفہوماً گزشتہ درس میں بھی عرض کیا تھا کہ صبر ایسا خزانہ ہے نا، ایسا خزانہ ہے جس سے بہت ساری ایسی چیزیں خریدی جا سکتی ہیں کہ جو دولت دنیا سے موقع شرنا خریدی جا سکے اتنے اسپیڈ کے ساتھ۔ آپ نے کہنا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، جو اپنے آپ کو صبر کی راہ چلاتا ہے اللہ اس کو صابر بنا دیتا ہے۔ اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، واللہ اعطی احد متاعا خیرا واوسع من الصبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ بندوں میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے صبر سے زیادہ قیمتی گوہر ہی نہیں دیا۔ اگر کوئی چیز، کوئی کوالٹی، کوئی صفت اور کوئی سافٹ چیزوں میں سے ایسی چیز کی جس کو سب سے مول خزانہ کہا جائے تو وہ صبر ہے، وہ صبر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سافٹ چیزوں میں سے بہت سارے اوصاف ہوتے ہیں، انسان کے اچھا تکلم ہے، اچھی نظر، اچھی گفتگو، اچھا رہن سہن، اچھا دیکھ بھال، اچھے معاملات، ساری چیزیں، لیکن ان سارے گوہروں میں جو صبر ایک گوہر ایسا ہے جو سب جس جیسے کوئی چیز اگر دی ہوتی، لیکن صحیح معنوں میں پتہ تو اس وقت چلتا ہے کہ جب اس کے ظہور کا ٹائم آئے تو اس وقت دیکھا جاتا ہے کہ ہم نے صبر کا استعمال کیا بھی یہی ہے۔ کوالٹی ہے سب میں، بالقوت سب میں موجود ہے صبر، لیکن کچھ لوگ آزمائشوں کے وقت بالفور صبر کی راہ نہیں اپنا پاتے۔ ایک دو مثالیں بھی میں نے پچھلے درس میں دی تھی کہ اللہ نہیں نظر آئی تھی اس طرح کے معاملات کے اللہ کی بنا، تو بے صبری انسان کو لے ڈوبتی ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یہ ہے کہ الصبر فی الصبرۃ الاولی، صبر تکلیف کی ابتدائی مرحلے میں، یہ نہیں کہ تکلیف پہنچی اور پورا کر لیا اور اس کے بعد صبر کر کے کیا کر سکتے نہیں، ابتدائی مرحلے میں اس نے صبر کر لیا تو اس نے وہ سارے گوہر پا لیے جو صبر کے پیچھے موجود ہیں۔ اگلی روایت مبارکہ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر، کیا عجیب بات ہے مسلمانوں کے لیے، اللہ اکبر، بڑے دل کے کانوں سے سننے والے اور دل و دماغ اٹھانے والے، کیا عجیب بات ہے مسلمانوں کے لیے کہ دیکھو تو صحیح کہ لیسا ذالک لاحد من المؤمن، کہ یہ اس کلہ لہ خیر، اتنا امرہ کلہ لہ خیر، کتنی عجیب بات ہے کہ مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے ہر عمل میں خیر ہی خیر ہے، اس کے ہر عمل میں خیر ہی خیر ہے۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ بات غیروں میں نہیں ہے تو صرف مومنوں میں ہے، مسلمانوں میں ہے۔ کیا؟ إِذَا أَصَابَتْهُ سَرَّاءٌ شَكَرَ، اگر اسے پہنچے تکلیف، اگر اسے پہنچے تو خوشی، شکرا، شکر ادا کر لیتا ہے۔ وَإِن فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وہ شکر اس کے لیے خیر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ صَبَرَ، اور اگر اسے کوئی پہنچے تکلیف تو صبر کر جاتا ہے۔ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور یہ صبر اس کے لیے خیر ہے۔ دیکھیں تو صحیح ہمارے لیے اسلام کتنا آسان، ہمارے لیے جنت کا راستہ کتنا آسان، ہمیں اگر تکلیف بھی
پہنچے اور ہم کر جائیں صبر تو اجر ہی اجر. راہ چلتے پاؤں میں پڑے کانٹا ہماری بھی دھیانی کی وجہ سے چبھا, ہمارے پاؤں میں چبھا, ہمیں بھی تکلیف. یا تو فرماتے کوئی کانٹا بھی مومن کو نہیں چبھتا مگر یہ کہ اس کے بدلے اللہ اس کو اجر دے دیتا. ہمیں پہنچی تکلیف, ہم نے کیا صبر, اجر ہی اجر, خیر ہی خیر ہو گیا. ہمیں ملی خوشی اور ہم نے کیا جناب شکر, خیر ہی خیر. اللہ اکبر کبیرہ. آخری روایت مبارکہ سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ, یہ بڑے ان کے آخر کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ بس میں سوچ رہا تھا کہ اس میں بیان کروں یا نہیں, پھر بھی میں پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ کو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر رہے ہیں کہ لما سقط النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعل تغشاه الكهف. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیاوی زندگی اختتامی مرحلہ تھا اور بڑی شدت کی تکلیف میں تھے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سر میں درد شریف کا معاملہ تھا. شدت کا عالم یہ تھا کہ غشی سی تاری ہو رہی تھی. ہر تھوڑے لمحے میں آپ اللہ کے عشق کھو جا رہے تھے, ڈوب جا رہے تھے اللہ کے عشق. فقالت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا, واہ بتاؤ, ہائے میرے ابو جان کے سر کا درد, ہائے میرے ابو جان کے سر کا درد. تکلیف سے وہ بھی ظاہر بیٹیاں جتنا محسوس کرتی ہیں نا باپ کو, بیٹے نہیں کر پاتے. لاکھ پیار ہونے کے باوجود لاکھ کی حقیقت یہ معاشرے میں کہ باپ جتنا پیار بیٹوں کو دیتا ہے, بعض اوقات عام تو بھی نظر نہیں آتا بیٹوں کے لیے, لیکن جتنا پیار بیٹوں کے دل میں باپ کے لیے آ جاتا ہے نا, اتنا ایک یا چار بیٹوں کا پیار بھی جمع کر لو تو شاید نہ ہو سکے. ہائے میرے ابو جان کی تکلیف, ہائے میرے ابو جان کی تکلیف. اتفاق کی ضرورت اتنا تعالیٰ نہ کر رہی تھی. ہر بیٹی کو باپ سے خوب ہوتی ہے, اتفاق کی ضرورت اتنا تعالیٰ نہ کیا کہنا سر کے ساتھ کچھ الگ ہی تھی. اس طرح کا معاملہ تھا کہ آپ کہنا صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دنوں کو دیکھ کر اتنی بے چین بےتاب بےقرار رہنے لگی کہ امام الانبیاء علیہ السلام کو بلوا کر راز کی بات کرنی پڑ گئی. راز کی بات کرنی پڑ گئی جس کو سننے کے بعد فوراً وہ مسکرا پڑے. ساری تکلیف ایک طرف ہو گئی. کچھ زمانہ گزرنے کے بعد اپنی جان عائشہ کو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بلوایا, پڑھا کہ وہ آخر دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے کار میں کوئی بات کہی تھی. کیا بات تھی؟ اس سے پہلے تو وہ مسلم حال تھی, پریشان تھی, تکلیف میں ڈوبی ہوئی تھی, ہوش میں ہونے کے باوجود نظر نہیں آتی تھی. لیکن جب وہ بات سنے تو آپ بڑی خوش ہو گئی. اس کے بعد وہ بات نظر نہیں آئی. کیا بات تھی؟ کہنے کی بات یہ تھی کہ میں اپنے ابو جان کی جدائی کو میں برداشت کرنے کی سخت نہیں رکھتی تھی. اسی تکلیف میں تھی کہ ابو جان نے مجھے بلوا کر دلاسا دیتے ہوئے کہا پریشان کیوں ہوتی ہے, سب سے پہلے تو ہی تو آئے گی میرے پاس. اللہ اکبر کبیرہ. بہت کا تصور, بہت گلے لگانے کا سارا شب بھول گیا. امام الانبیاء کی قربت کا تصور آنا کافی ہو گیا, کافی ہو گیا. تو ان کو کچھ الگ ہی پیار ملا تھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. بہت پریشان ہوئی, بہت پریشان ہوئی. وَلَيْسَ عَلَيْكَ أَكْحَدٌ بَعْدَ الْيَوْمِ. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میری بیٹی چلا میری بیٹی کی آواز سے بھی یہ جملہ کہتی یوں کہہ رہے کہ واہ ابا 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 ہو ابا ہو, ہائے تکلیف میرے ابو جان کی تکلیف, ہائے تکلیف میرے ابو جان. جب اس نے سنا تو ان کو پھر قریب بلوایا اور کہا کہ پریشان کیوں ہوتی ہے, آج کے بعد یہ تکلیف نہیں ہوگی. دلاسا دینے کا اچھا انداز. اب اس وقتی توبہ تو میں تھوڑا سا حوصلہ ہو گیا, دلاسا ہو گیا, لیکن جملے کی سمجھ اس وقت آئے تو وقت گزرا. بات کیا ہے؟ ایسا بہت بات کر جاؤ, پریشان کیوں ہوتے, آج کے بعد تکلیف آئے گی. آج کے بعد تکلیف تیرے ابو کو, تیرے والد کو, یعنی امام الانبیاء سب کو آئے گی نہیں. فلما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے انتقال, تشریف لے کے دنیا سے. قالت, تو آپ نے کہا یا بتاؤ اجاب رب ودعا. اسی درد و تکلیف کے عالم میں امام الانبیاء علیہ السلام جیسے تشریف لے گئے
تو اس وقت بھی آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے تھے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے، اے میرے والد گرامی، آپ نے اپنے رب کے حکم پر لبیک کہہ دیا ہے، آپ نے اپنے رب کے حکم پر لبیک کہہ دیا، یا بتاؤ جنت الفردوس مأواہ، اے میرے والد محترم جنت الفردوس آپ کے قدم بوسی کو تیار ہے، یا بتاؤ الى جبریل نتعاہ، اے میرے والد محترم جبرائیل آئیں گے تو میں ان کو بتاؤں گی ضرور کہ میرے والد صاحب چلے گئے۔ فلما دفن اللہ، یہ آخری جملے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین مبارکہ ہو گئی، قالت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابات انفسکم اب تحصو علی رسول اللہ التراب، اور لوگوں تمہیں کیسے گوارا ہو گیا امام الانبیاء پر پڑھتے رہا، اے لوگوں تمہیں کیسے گوارا ہو گیا امام الانبیاء علیہ السلام جس قبر انور پر پڑھتے رہا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک اور روایت مبارکہ حضرت زید ابو زید اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے اور حضور کے محبوب تھے، بلکہ محبوب کے بیٹے بھی تھے۔ کیا ارسلتو، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارسلت بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھیجا تھا اس وقت جب امام علیہ السلام زندگی کے آخری مرحلے میں تھے۔ فارسل یقرئ السلام، صلوا علی الحبیب اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، ان بنی قد قتل فاشہدنا۔ معاملہ یہ ہے، کہتے زید حارثہ کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھیجا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیا، حضور کی تعلیم مرنے کی بات نہیں بلکہ کسی اور کی، اور جس کے ایک بچے کے متعلق کوئی بات کرنی تھی، اور بچہ بالکل آخری مرحلے میں تھا، انتقال کے قریب تک ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے سلام عرض کرتا اور کہنا ہے کہ آپ کو بلوا رہی ہیں۔ جب وہ حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور سلام عرض کیا اور پیغام دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ بول کے بھیج دیا کہ اسے کہہ دو کہ صبر کرے، صبر کرے اجر ملے گا، صبر کرے اجر ملے گا۔ جب واپس آئے تو دوبارہ ان کو یہ بول کے بھیجا کہ پھر جاؤ اور کہو کہ آپ کو قسم ہے اللہ تعالیٰ کی آپ تشریف لے۔ تو پھر انہوں نے قسم دے کر کے جب یہ بات کہی تو امام الانبیاء علیہ السلام اٹھے چلنے کے لیے، تو اس وقت آپ کے ساتھ اور صحابہ موجود تھے، سعد بن عبادہ بھی تھے، معاذ بن جبل بھی تھے، ابی بن کعب بھی تھے، زید بن ثابت بھی تھے، اور بھی کئی صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ سب کے سب اٹھے پہنچے، وہاں پر بچے کو دیکھا تو بچے کو گود میں لیا انہوں نے، جب گود میں لیا تو بچہ اس کو توڑ گیا، نکال کر گیا۔ ان کے انتقال کو دیکھتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں پرنم ہو گئی اور آنسو چھلک پڑے۔ جب آنسو کو نکلتے ہوئے دیکھا تو ان کے ساتھ پھر عبادت اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ ما ھذا، یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ اس میں دو مفہوم ہو سکتا ہے، ایک تو یہ کہ ظاہر ہے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو صحابہ کا کو دیکھا ہی جاتا تھا، کچھ بھی بات ایسے کرنا چاہتے تھے جس سے آنسو تھم جائے، میرے آقا مسجد غمزدہ نہ ہو۔ اور ایک یہ بات بھی اس میں ہے کہ حضور تو صبر کا حکم دیتے ہیں، پھر کیا بات ہوگی معلوم ہے کہ آنکھوں سے آنسو کا نکلنا۔ فقال رسول اللہ فرمایا هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، اس موقع میں آنسوؤں کا نکلنا یہ اللہ کی رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا کی ہے۔ تو
ہے بے صبری، موٹا صبر ہے کہ میں خاموش ہوں، نہ میرے راجعوں پڑ گیا اگرچہ میری آنکھیں بول رہی ہیں، آنسو کی زندگی آنسو ٹپک رہے، یہ بھی صبر ہی ہے۔ سورہ صبر والا یہ رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اپنے بندوں کے دلوں میں۔ اور ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ فی قلوب من شاء من عبادہ، اللہ نے جس کے دل میں چاہا تو ان کے دلوں میں رکھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جس کے دل میں چاہا تو ان کے دلوں میں رکھا ہے۔ انما یرحم اللہ بعبادہ الرحماء، بے شک اللہ تعالیٰ رحم دل بندوں پر خوب رحم بھی فرمایا کرتا ہے، رحم دل بندوں پر خوب رحم بھی فرمایا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمارے دلوں میں بھی رحمتوں کا نزول فرمائے، ہمیں بھی صبر کا دامن ہمیشہ پر موقع قابل رکھنے کے توفیق